اصل یہ دو بنیادی سوال ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو آپ دیکھ چکے ہیں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کا. محمد زبیر صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کراچی سے معافی چاہتا ہوں. وہ لاہور ساری پالیٹکس لاہور میں ان کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ آج ہی لاہور پہنچی ہیں, تو سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اجازت دیں زبیر صاحب, میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لوں پہلے, پروگرام شروع کرنے سے پہلے پارٹی لانچ کر رہے ہیں؟ جی, ہماری کوشش ہے, آپس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں دوست, اور اگر ہم اس نقطے پہ پہنچ گئے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ملک میں پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں رہی ہیں, کوئی ایک جماعت آپ نام لے کر بتا دیں کہ جو حکومت میں نہ رہی ہو, اور ان کے اپنے مسائل تو حل ہوئے لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو سکے, تو ایک گنجائش ہم سمجھتے ہیں موجود ہے, اس پہ اوپر مشاورت جاری ہے, اور اگر ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے. مشاورت سے کیا مراد ہے؟ ہم سارے اتفاق کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتائیں گے. نہیں, قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ دوستوں کو. شاہد صاحب قائل ہوئے؟ اصل سوال آج کل مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اصل تو شاہد صاحب کا ہی قائل ہونا ہے. مختلف آرگیومنٹس ہیں, میں بھی معصومانہ دلیلیں ان کے سامنے رکھتا ہوں, اور دیگر دوست بھی ہیں, اور اس چیز کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں. پھر دیکھیں قائل ہوئے ہیں ابھی تک وہ؟ کاشف بھائی دیکھیں, دیر آر آرگیومنٹس فار اٹ. اگر اس کے حق میں بھی دلائل ہیں, اس کے خلاف بھی دلائل ہیں نا. جو خلاف دلائل ہیں وہ تو روایتوں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ تو ٹریڈیشنز میں بندھے ہوئے ہیں, وہ تو کبھی بھی کوئی چیز, کسی کی چیز کی نئی ابتدا ہو تو گھبرا جاتے ہیں. تو شاہد صاحب گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو دلیل دیتے ہیں. پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے, تو میں پھر کہتا ہوں کہ جناب موقع کب ہے. پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اب جلد بازی کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں اچھا پھر اور وقت, یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں کیا اس سے خطرناک کرب والا وقت کوئی آ سکتا ہے؟ پھر کسی اور کوئی ایک اور شخص کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اس پاگل پن ہے. تو میں کہتا ہوں یار پاگل پن سے ہی اور دیوانگی سے ہی تو نئی راہیں کھلتی ہیں. تو آپ مجھے آرگیومنٹ سالڈ یہ دیجیے. شاہد صاحب اگر نہ آئے, چلیں میں آپ سے ایک سوال, یہ تو آپ کی بات صحیح سب کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب نے بھی کہا کہ گنجائش ہے پارٹی اس وقت ایک نئی پارٹی. اگر شاید خاقان عباسی صاحب نہیں آتے تو کیا پارٹی لانچ ہوگی؟ نہیں, پھر تو نہیں ہوگی. پھر ہم آزاد الیکشن لڑیں گے. پہلے دن سے ہم بڑے کلیئر ہیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر شاہد صاحب نہیں آتے ہیں, دیکھیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب کا وزیر خزانہ کے طور پہ ایک ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے سیریس ریفارمز کرنی ہے تو آپ کو پھر اس ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. مفتاح صاحب اگر ساتھ ہے نا, وہ تو نون لیگ چھوڑ چکے ہیں. سوال یہ ہے, اور آپ نے اس کا جواب دیا, کہ اگر شاید خاقان عباسی صاحب تیار ہوئے تو ایک نئی پارٹی بنے گی, وہ تیار نہ ہوئے تو پارٹی نہیں بنے گی. پھر پارٹی نہیں بنے گی, پھر میں الیکشن آزاد لڑوں گا. کم از کم میں اپنی سوچ میں کلیئر ہوں. اور شاہد صاحب کتنا ایک پھنسے ہوں؟ کس چیز میں پھنسے ہیں؟ انکار اقرار میں. نہیں, دیکھیں یہ ہر سیاستدان محسوس کر رہا ہے. آپ سب سیاستدانوں کو جانتے ہیں, آپ کے شوز میں آتے ہیں. پرائیویٹلی کوئی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لوگ ہیں خوش ہیں آپ کے ساتھ, جو پرائیویٹلی بات کرتے ہیں, آپ وہ باتیں ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. ہر بندہ اندر سے اپنے تنگ ہے کہ یار کہ یہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی لوگوں کے پاس ہمارے پاس جانے کے لیے بیانیہ نہیں ہے. یہ ابھی جو آپ نے نون لیگ کا یہ ابتدائیہ دیا, اس ابتدائیے کی آپ کے پہلے فکرے سے ہی میں معذرت میں معترض ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نون لیگ کے گرد گھوم رہی ہے. کہاں گھوم رہی ہے نون لیگ کی سیاست کے گرد؟ اچھا اب دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں کہ قیدی نمبر 804 کو اندر ڈال دیا ہے. دیکھیں عہدہ گال کرنے کو اجازت دینے کو تیار نہیں. اس وقت تمام جماعتیں عوام کے مسائل سے کنگز پارٹی کون سی آج عوام کے مسائل؟ پہلے یہ بتائیں نا, کنگز پارٹی آج مسلم لیگ نون ہے. تو پھر بات اسی ابھی باپ اس کے اندر مکمل طور پہ شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس سے بڑی آپ کو کوئی اشارہ چاہیے؟ ایک پوری کی پوری جماعت جو بلوچستان میں بنائی گئی, اس کو نون کے اندر ضم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو کیا اس سے واضح اشارہ اور دلیل کیا چاہیے؟ پھر اسی طرح میاں صاحب ڈیل کر میری صاحب کا جماعت, اس کا مطلب اسی طرح میری صاحب پہلے یہ جواب دے دینا, میاں صاحب ڈیل کر کے آ رہے. بالکل ظاہری بات ہے, آبویس نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیا گفتگو کرتے ہیں, کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو مجھے اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں ایک ایک چیز کا پتا ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہی ہے. ہم ٹی وی پہ نہیں گفتگو کرتے وہ مفلتن, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس پردہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ پورے پاکستان کو پتا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھلے بات نہ کریں. میں تو اسی اب گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا, میرا مقدمہ صرف یہ ہے کاشف بھائی, کہ سیاسی جماعتوں نے بیساکھیوں کے سہارے چلنا سیکھ لیا ہے. وہ بیساکھیوں کے بغیر چلنے کی اب جرت بھی نہیں کر سکتی. ان کا ذہن بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس ملک کو اگر ہم نے ان 75 سالوں میں یہاں پر پہنچا دیا ہے, تو اس سے اگر ہمیں نکالنا ہے تو پھر ہمیں وہ ماضی کے تمام جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں ان کو رد کرنا پڑے گا نا. آپ کے اوپر ایک آرگومنٹ, میں زبیر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی, آرگومنٹ یہ ہے کہ بیساکھیاں ہی آپ کو بھی لا رہی ہیں. کس حد تک یہ آرگومنٹ؟ دیکھیں اگر بیساکھیاں لے کر آنی ہوتی نا, میں بڑا کلیئر ہوں, مفتاح بھائی بڑے کلیئر ہیں, شاہد صاحب بڑے کلیئر ہیں.
ہمیں نہ حمایت چاہیے نہ ہمیں مخالفت چاہیے. ہم سیاستدان ہیں, آپ اپنے کردار تک محدود رہیں. ہم سیاستدان ہیں, ہم راستہ خود بنائیں گے. ہماری اس ملک کی سیاست کو بطور پیشہ, ہم سیاستدان تو جرمدار ہیں ہی, ہم نے گندا کیا ہے اس سیاست کو, خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے, لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے سیاست کو بطور پیشہ اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج پوری کی پوری سیاست ڈیسیمیٹ ہو چکی ہے. آپ صرف سیاستدانوں کو موقع دیں, وہ سیاستدان اس بحران سے آپ کو نکال سکتے ہیں, ملک کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. اور یہ کسی ایس آئی ایف سی نے بحران سے ملک کو نہیں نکالنا. اگر بحران سے اس ملک کو نکالنا ہے تو وہ کسی سیاستدان نے نکالنا ہے. اگر آپ نے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. بھلے ہم اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, ہم اس الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. میں اس کے اوپر اگر آپ نے ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھ کے بند کمروں کے دروازوں کے پیچھے آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلانا الیکشن نہیں لڑے گا اور فلانا الیکشن نہیں لڑے گا. 2018 میں آپ نے نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا, غلط فیصلہ تھا. اگر آپ عمران خان کو نہیں لڑنے دیں گے, غلط فیصلہ ہوگا. باتیں دیکھیں, ہم پورا ملک ہر چیز سے واقف ہے. ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مسئلے تک یہ گفتگو نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات کو ڈرتے بھی ہیں نا جی, ہاں تھوڑا ڈرتے بھی ہیں. نہیں, ہاں ٹھیک ہے. اب جو عمران ریاض, جو دیکھیں آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر میں بیٹھتا ہوں, سامنے والا جو جب بھی نظر اس طرف اٹھتی ہے تو دوست اپنا بھائی اپنا یاد آتا ہے نا. تو اس ملک میں لوگوں نے کیا کیا ارشد شریف کا ذکر, میں ارشد شریف کا ذکر کر رہا ہوں, جن کا سیٹ میں بالکل برابر میں لگا. تو ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں کر چھوڑی کاشف بھائی. اب وہ عمران ریاض کے مجھے کئی خیالات سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن جس طریقے سے موصوف واپس آئے ہیں, جو لاہور کے ایک صحافی نے جو وی لاگ کیا, ان کی کنڈیشن جو بتائی, اب واضح طور پہ ان کا واپس آنا تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ 9 مئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یار پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ وہ بول ہی نہیں سک رہا, وہ بات ہی نہیں کر پا رہا. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کاشف بھائی کہ یہ آج ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں نا, باقی ملک میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں ہم کوشش کرتے رہے, تھوڑی بہت لب کشائی کرتے رہے, ہیومن رائٹس کمیٹی میں اس کے اوپر بات کرتے رہے, لیکن ہم لوگ اس طرح پورے پاکستان کے اوپر ایک نظر سے توجہ بھی نہیں دے پائے. یہ بھی ہماری خامی ہے. ٹھیک, تو یار ملک ہمارا اپنا ہے. 25 کروڑ لوگ آج کاشف بھائی آپ نے کہا نا کہ پورے ملک کی سیاست نون لیگ کے گرد گھوم رہی ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان, سیاسی پارٹیاں عوام سے لا تعلق ہو چکی ہیں. اس وقت لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں. ان کو نہیں پتا کہ گھر کا کچن کا کام خرچہ کس طرح چلائیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں کی فیسیں کس طرح دیں. اور ہماری جو گفتگو ہے حکمران طبقے کی, وہ ساری کی ساری اس چیز کے ارد گرد الجھی ہوئی ہے کہ جی جناب جا کر ہم نے اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, بیساکھیاں کیسے حاصل کرنی ہے, کیسے سائیوں کو راضی کرنا ہے. یار یہ کوئی طریقہ ہے یار. 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی بات ہے, اور ہم وہی پرانی پیٹی پالیٹکس کے گرد گھوم